ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں یعنی کسی غلط تصور کی نفی کی جا رہی ہے، کسی غلط تصور کی نفی کی جا رہی ہے۔ نہیں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی۔ اور وہ کون سی بات ہے، کون سی چیز ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، وہ اس سورت کی اگلی آیات میں بطور مضمون وہ بات چلے گی۔ اور وہ یہ کہ انسانوں کا ایک عام تصور رہا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا اس لیے ہے کہ آپ کمائیں، کھائیں، پیئیں، اڑائیں پیسہ، عیش کریں اور مر جائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی دنیا وہ اس تصور اور اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اس وقت بھی انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد اسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ کھاؤ پیو، عیش کرو، خیر بھلائی کے کچھ کام بھی کرتے رہو، اس کے بعد کیا ہے، مر جانا ہے۔ تو تصور یہ تھا۔ ایسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر اللہ رب العزت کے احکامات انسانوں کے سامنے رکھے کہ یہ اللہ نے ایسا بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا کھایا پیا مر گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ فضول باتیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پورا زور لگا کر اس کی نفی کی، نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا ہی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے آ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا، نہیں اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت، اور آپ، حل، مقیم ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ روئے زمین کا سب سے بابرکت اور باعظمت اور مقدس اور مبارک شہر مکہ المکرمہ ہے، سب سے باعظمت۔ آج بھی روئے زمین میں سب سے مقدس جو شہر ہے ام القری، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے۔ سارے علاقے، ساری بستیاں، سارے شہر، ان کی ماں ہیڈ، ان کی ماں، ان کی ہیڈ، ان کی بڑی، ان کی سردار۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ اس کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے، اس کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ ووالد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولد، اور اولاد کی، اور اولاد کی۔ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اولاد سے مراد ساری انسانیت ہے، یعنی پوری انسانیت کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لقد، یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی کبد، بڑی مشقت میں۔ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرتے دم تک بے انتہا مشقت میں رہتا ہے، اور پھر وہ کسی مقصد کے لیے جیتا ہے تو اس کی مشقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص کسی مقصد کے لیے جیتا ہے نا، اس کی مشقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، آپ کا مقصد چونکہ بہت بڑا تھا، عام مقصد نہیں تھا، آپ کی مشقت اس قدر زیادہ تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا ہے، عیش کے لیے نہیں ہے، اڑانے کے لیے نہیں ہے، مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی پرمشقت زندگی ہے جس میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایحسب، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، ان، کہ لن یقدر، نہیں قادر، علیہ، اس پر، احد، کوئی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے؟ یقول، اور کہتا ہے، اہلکت، اڑا ڈالا میں نے، مال اللبدا، بے تحاشا مال، میں نے بے تحاشا مال اڑا ڈالا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ ایک مخصوص مفہوم رکھتے ہیں، اور مخصوص مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہم تو عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو پیسہ اڑاتے ہیں، ہم تو پیسہ لگاتے ہیں، ہم تو پیسہ بہاتے ہیں،
یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بے تحاشا مال اڑا ڈالا. ایحسب، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، ان کہ لم یرہ احد، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. علم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے دی، لہو، اس کو، عینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانہ، ایک زبان نہیں دی، وشفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں. سوچے، دیکھے، سمجھے، سوچے سمجھے دیکھے. وہدیناہ، اور ہم نے صرف اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہی نہیں دی اور بولنے کے لیے زبان اور دو ہونٹ ہی نہیں دیے، بلکہ وہدیناہ، ہم نے اس کو دکھا دیے، النجدین، دونوں راستے. ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. یہ بات ہم نے بار بار پڑھی ہے سورۃ الدہر کے اندر بھی ہم نے پڑھی ہے. اما شاکرا و اما کفورا، ان ہدیناہ السبیل، سیدھا راستہ ہم نے انسان کے سامنے رکھ دیا. اب چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنائے اور چاہے تو وہ ناشکری کا راستہ اپنائے. وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے، ہم نے انسان کے سامنے کھول دیے، دونوں راستے رکھ دیے اس کے سامنے. لیکن فلاقتحم العقبہ، فلا نہیں، اقتحما، اس نے عبور کی، العقبہ، مشکل گھاٹی. فلاقتحم العقبہ، انسان نے مشکل گھاٹی عبور نہیں کی. گھاٹی کا لفظ اس لیے ہے، مراد راستہ ہے، مشکل راستہ. گھاٹی پہ چڑھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے رواں راستے پہ چلنے کی نسبت، گھاٹی پہ چڑھنا نسبتاً مشکل. تو فلاقتحم العقبہ، انسان نے مشکل راستہ نہیں چنا، اس نے مشکل گھاٹی نہیں چنی اس نے. اور وہ کیا تھی؟ یہ کہتا ہے نا میں نے کھایا پیا عیش کی موج کی. ارے تجھے چاہیے تھا کہ تو مشکل راستہ اپناتا، مشکل راستہ چنتا. اور وہ کیا تھا؟ وما ادراک، آپ کو کیا پتا، مل عقبہ، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، گردن کا چھڑانا. فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے غلام کی آزادی کی طرف. غلام کی آزادی، کیونکہ غلام کی جو گردن ہوتی ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو مالک سے اس کی گردن چھڑانا، غلام کی آزادی. چلیں آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کسی قیدی کا رہا کروانا جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، بلا جواز پھنسا ہوا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی ایسے محتاج انسان کی ضرورت پوری کرنا جو مالی معاملے کے اندر بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. فلاقتحم العقبہ، یہ عیش و عشرت پہ نہ اڑاتا مال، یہ کھانے پینے پہ نہ اڑاتا، یہ اپنی ذات کی تشہیر پہ نہ اڑاتا. فک رقبہ، یہ کسی گردن کے چھڑانے پہ اپنا مال خرچ کرتا. او اطعام، یا کھانا کھلاتا، فی یوم، کسی ایسے دن میں، ذی مسغبہ، بھوک والا، کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلاتا. قحط کہہ سکتے ہیں آپ، قحط کے زمانے میں یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اور انسانوں کو کھلانے پر اپنا مال خرچ کرتا. یتیمن ذا مقربہ، یا کسی قرابت دار رشتہ دار یتیم، اس کی کفالت پہ مال لگاتا. او مسکینن، یا یہ کسی محتاج، ذا متربہ، جو متربہ کہتے ہیں مٹی کو، ذا متربہ مٹی والا، یعنی بیچارہ گر پڑا ہے، زمین پر گرا پڑا، خاک آلود، خاک نشین، کسی مسکین کو کھانا کھلاتا، اس کی ضرورت پوری کرتا. ثم، پھر، کانا، یہ ہوتا، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور نرم دلی کی. انسان یہ کرتا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ووالد وما ولد، ساری انسانیت کی قسم کھائی ہے، ساری انسانیت کی قسم کھائی ہے. اور پھر انسان کا وہ چہرہ بھی پیش کیا، وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں. اور ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، سمجھتا ہے مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں کون سا کسی کے سامنے جواب دے ہوں، مجھے کس نے پکڑنا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کوئی میری نگرانی تھوڑی کر رہا، جو مرضی کروں میں. نہیں، اس نے غلط کیا، اس کو یہ راستہ چننا چاہیے تھا. کون سا؟ انسانیت کی خدمت والا. کون سا؟ ایمان والا.
کون سا ایمان پر قائم رہنے والا، کون سا انسانیت کے ساتھ نرم دلی اور رحم دلی والا راستہ چننا پڑتا، تو اولئک پھر اصحاب المیمنہ، پھر یہ ہوتا دائیں ہاتھ والوں میں سے، پھر یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا اگر یہ راستہ چنتا۔ والذین، اور جن لوگوں نے کفروا انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، اور ہماری آیات کا انکار، آیات سے مراد اللہ کے تمام تر احکامات، قرآن کریم کی صورت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، آپ کی فرامین کی صورت میں، یہ کفر ہے۔ اور انسان کفر کیوں کرتا ہے؟ کیوں انسان کفر کرتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، من مانی چاہتا ہے، اور اللہ کے احکامات جو ہیں اس کو پابند کرتے ہیں، وہ پابندی نہیں چاہتا۔ ہم نے سورۃ القیامہ کے اندر پڑھا ہے، انسان یہ چاہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، دل کھول کے وہ عیاشی کرے، لیفجر امامہ، تاکہ جو بھی اس کی زندگی ہے جتنی بھی ہے تھوڑی سی، وہ اپنی منمانی کرے، وہ گناہوں اور برائیوں میں بسر کرے، یہ چاہتا ہے انسان۔ تو اس لیے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس لیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، ایمان لائے ہوئے، وہ بھی جو بہانے بازیاں کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی عیاشی ہوتا ہے، من چاہی زندگی، من مانی زندگی، ٹھیک ہے، جب کہا جو جیسا موقع آیا اس موقع کی مناسبت سے عیاشی سب۔ والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے برے ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، علیہم، ان پر، نار، آگ ہوگی، مؤصدہ، بند کر دی گئی، ان کے اوپر آگ بند کر دی جائے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی پریشر کوکر نہیں ہوتا، ہاں، تو اس کے اندر چیزیں ڈال کر پھر اس کو ڈھکن اس کا کس دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ جو بھی چیز ہے وہ پھر اس کے جتنی بھی گرمائش ہوتی ہے نا وہ ساری وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا اوپن ایئر ہے، وہاں پر آگ ہے لیکن وہ نکل رہی ہے اور آگ پھیل رہی ہے تو اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب اس طرح بند کر دیا جائے، جیسے کسی زمانے کے اندر وہ ہٹلر کے بارے میں آتا ہے، گیس چیمبرز بنائے تھے اس نے، اور اس کے اندر بند کر کے لوگوں کو مارا تھا اس نے اذیت ناک طریقے سے، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی، یا دوسرے لفظوں میں ان کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا۔